وشفیعنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی قوم الکاذبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور محسن انسانیت کریم کربلا نواز رسول مولا امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت پہ مل کے باجبات بواز بلند صلوات۔ نبیوں کے سلطان نے شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی تم مختلف پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور ایک جگہ پہ شہد کو اکٹھا کرتی ہے، یہ شہد اتنا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ حالانکہ رسول خدا جانتے تھے، لیکن ہم بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے پوچھا۔ جیسے اللہ جانتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ سے بات کرنے کی خاطر پوچھا، موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے بھی پوچھا، اے شہد کی مکھی کہ تو شہد اتنا میٹھا کیسے کر لے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں شہد جمع کرتی ہوں تو کڑوا ہوتا ہے، اور جب آپ پر اور آپ کی آل پہ درود پڑتی ہوں تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ مل کر باجمات بواز بلند صلوات۔ سب نے درود پڑھا ہے، ذرا اپنے چہرے کی اپنے منہ کی کڑواہٹ کو دور کرتے ہوئے مٹھاس لانے کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماشاءاللہ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب شیعان حیدر کرار اور برادران اہل سنت، سب سے پہلے دعا گو مالک دو جہاں بانیان فرش ازا کے اس ذکر پاک کے اہتمام جو کرنا ہے، یقیناً اس کا مالک نے ان کو اجر دیا ہے، لیکن مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائی اون رضوی کے والد محترم جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، سر ارشد کی والدہ جو پچھلے سال اسی فرش ازا پہ یہاں پہ موجود تھی اور آج وہاں پہ وہ یقیناً قرب جناب زہرا میں ہے، مالک دیگر آپ سب کے مرحومین کو کربٹ کربٹ سکون عطا فرمائے۔ وسیم بھائی ہیں، ان کے خانوادے کو مالک اپنے حفظ و امان میں فرمائے۔ کافی عرصہ ہو گیا ہے مجھے اسی چوک میں کھڑے ہو کر مکی مدنی مسجد کے سامنے مکی مدنی نبی کے رسول کے نواسے کا ذکر کرتے ہوئے، لہذا آپ میرے مزاج سے آشنائی رکھتے ہیں، بزرگ ہیں آپ میرے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی نوکری ڈیوٹی کی ہے فرش ازا پہ، تو لہذا میری نوکری ڈیوٹی میں محبت کا ہی رزق ہے، کوئی نفرت کی بات نہیں۔ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے اسے یوسف کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں
اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں. مجھے نہیں پتا مدنی چوک میں بیٹھ کے نبی کا عاشق کتنا بولے گا اور کتنا چپ رہے گا. یہ تو میں جملہ کہہ کے ابھی دیکھنے لگا ہوں. جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کی انگلی دے کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. چونکہ شیعہ سنی مشترکہ اجتماع ہے اور ہمیں دربار حسین سے رزق ہی یہ ملا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا ہے, کہ جڑے ہوئے دلوں کو توڑنا ہے. مومنین اکرام میں پھر کہہ رہا ہوں جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند دو ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کے حسن کی عاشق زلیخا ہو اسے یوسف کہتے ہیں, اور جس کے حسن کا عاشق خود اللہ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ بھی بولنا بھائی, ہاتھ آگے بولنا. مالی پاک آپ کو جہاں تک میری آواز آئی ہے, بالخصوص مدنی مسجد کے جتنے بھی نمازی ہیں, میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ شان رسالت سے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جب ہم رسول کا تعارف کروائیں گے پھر ہمیں پتہ چلے گا علی کون ہے اور سیدہ کون ہے. جس کا ہم بہت شکریہ. اور میرے بھائی نے کچھ عزادار بیمار ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی طور پر کہا ہے مالک نبیوں کے سلطان اور ان کی آل کے صدقے میں انہیں مکمل صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. کون نبیوں کے سلطان؟ کس محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کر جس کا عبد کہلوا کر شان علوی میں کوئی فرق نہ آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرمایا انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. جس علی محمد کا عبد کہلوا کر علی کی شان میں کوئی فرق نہ آئے. بسم اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. چلے اون بھائی, وسیم بھائی, شاہ جی سر میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. مومنین اکرام, جس کے لعاب دہن سے عین اللہ کی آنکھوں کو شفا مل جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس طرح بیٹھو, یہ میرے قریب والے سارے بڑی واہ واہ کر رہے ہو, آپ بھی واہ واہ کر رہے ہو, میرے لیے نہیں شان مصطفیٰ پہ, لیکن ذرا آپ کم بول رہے ہو. ہاتھ اٹھا کے مدینہ آیا ہے. جنگ خیبر میں مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں روایت کہتی ہے اشوب چشم آ گیا تھا, تو رسول خدا نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا تھا. جس کے لعاب دہن سے عین اللہ کو شفا مل جائے. بہت شکریہ میرے بزرگوں. کون نبیوں کے سلطان, کس رسول کے چاہنے والے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہمیں علی دیا ہے تو رسول نے دیا ہے. ہمیں سیدہ کونین کا تعارف کروایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کروایا ہے. ہمیں اہل بیت دیے ہیں تو رسول خدا نے دیے ہیں. ہمیں اصحاب دیے ہیں تو رسول خدا نے دیے ہیں. ہمیں ازواج مطہرات کی عزت و عظمت کے بارے میں بتایا ہے تو محمد مصطفیٰ نے بتایا ہے. تو مومنین اکرام میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ مدنی چوک میں کھڑے ہوتے یہ کہنا چاہتا ہوں, جس کا جو مقام ہے اس کا وہ مقام دو, نفرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی.
جو جو مرتبہ ہے کون بھائی اس کا اس کو وہ مرتبہ فرقہ وارث خود بخود ختم ہوتا ہے. جو اہل بیت کا مقام ہے وہ اہل بیت کو دو, جو اصحاب کا مقام ہے وہ اصحاب کو دو, اور جو ازواج کا مقام ہے وہ ازواج کو دو. جو نبی کے طلبوں کے پیچھے نماز پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جو پشت رسالت پہ سوار ہو جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. شاباش اگر کوئی میرے اہل سنت بھائی فرش عذاب میں بیٹھا ہے, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہتا ہوں, میں بڑے پیار و محبت سے, میرے بزرگ بیٹھے سفید ریش والے جن کی زندگیاں گزر گئی ہے یہ فرش عذاب کی نوکری گداگری کرتے ہوئے, اور انہوں نے محبت کے ساتھ لوگوں کو قریب کیا ہے, لوگوں کو دور نہیں کیا. لہٰذا میں بھی بڑے پیار و محبت سے بزرگوں بھائیوں کی موجودگی میں کہتے رہا ہوں, جو رسول کے طلبوں کے پیچھے نماز پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جو پشت رسالت پہ سوار ہو جائے اسے اہل بیت کہتے ہیں. کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, حضرت ابو ہریرہ آپ کا حافظہ اتنا تیز کیوں ہے, آپ کو اتنی حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا میں رسول کی بزم میں گیا, رسول کی محفل میں گیا, رسول منبر پہ تشریف فرما تھے, رسول کے پاس ایک گلاس دودھ کا آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, رسول نے آدھا گلاس دودھ کا پی لیا اور آدھا گلاس دودھ کا رکھ دیا. رسول کسی کام سے اندر گئے, کہتے میں اٹھا اور اٹھ کے رسول نے جو آدھا گلاس دودھ کا چھوڑ دیا تھا اسے اٹھایا اور پی لیا. رسول کا جھوٹا دودھ پینے کی تاثیر کا اثر یہ ہوا میرا حافظہ بڑا تیز ہو گیا ہے, اس لیے مجھے اتنی حدیثیں یاد ہے. چھوٹے سیدہ والے جتنی واہ کرو گے واہ کم ہے, عزت اہل بیت کا جملہ بڑا ہے. میں بڑے پیار و محبت سے شیعہ سنی مشترکہ اجتماع میں اتحاد البین المسلمین کے جذبات کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر کسی تفریق مذہب کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو رسول کا جھوٹا دودھ پیے وہ تجھے سمجھ میں آگے ہے, اور جو زبان رسالت چوستے رہے مومنین اکرام. اللہ قرآن میں پریشان بھائی میں بڑے محبت سے, میری 4-5 سال کی محنت ہے اس چوک کے اندر, لہٰذا اگر میں نے اپنی یہاں پہ ایسے نہیں پڑھنا تو پھر کب پڑھنا ہے, لہٰذا میں بڑا مطمئن ہو کے پڑھ رہا ہوں. چل میرا بھائی ایک اور جملہ کر دیتا ہوں, جو درود پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں, اور جن پر درود پڑھا جائے وہ اہل بیت کہتے ہیں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا لیسا کمثلہ شیء, میری مثل کوئی شے, اور خود ہی کہتا ہے مثل نورہ, میرے نور کی مثال ہے. شکریہ شکریہ. تو گرمی کا موسم ہے لیکن یہ عشق حسین میں تو بیٹھا ہوا ہے, کوئی اپنوں کے لیے ایسے نہیں بیٹھتا جیسے تو بدون کے بیٹے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. مالک اور نسلوں کو آواز لیسا کمثلہ شیء, میری مثل کوئی شے, اور خود ہی کہتا مثل نورہ, میرے نور کی مثال ہے. مالک تیرے نور کی مثال ہے, کہاں میرا حبیب محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں, میرے نور کی مثل ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ, بہت خوبصورت بول رہے ہو. سامنے والے ذرا آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دینا. میرا حبیب محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں, میرے نور کی مثل ہے. مثل اور چیز ہے اور مثل اور چیز ہے. ایک محقق کہتا ہے جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے نا
آئینے کے سامنے. جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل, اور جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں, اس کی مثل ہے. ساتھ دینا, تھوڑا سا ساتھ دینا, مالی کی جو سلامت رکھے, میں بات قریب کر رہا ہوں. جو آئینے کے باہر ہے وہ ہے اصل, اور جو آئینے میں دکھائی دے وہ باہر والے کی مثل نہیں, اس کی مثل ہے. باہر والا ہاتھ اٹھائے گا یعنی جڑا آئینے دے اون شادی باہر کھلوتا ہے وہ ہے اصل. جڑا آئینے دے وچوں نوں اپنا اصل نظر آ رہا ہے وہ باہر والے کی مثل نہیں, اس کی مثل ہے. اگر باہر والا ہاتھ اٹھائے گا اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا, باہر والا مسکرائے گا اندر والا بھی مسکرائے گا. جنہیں چپ کر کے بیٹھے لگتا شیشے کے وہ نہیں ہوتے ہو بھئی, آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, اگر باہر والا زلفوں کو سنوارے گا تو اندر والا بھی زلفوں کو سنوارے گا. کیوں اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. بولو ہاتھ اٹھا کے سلام کرو, مالی پاک آپ کو سلام کرو. میرے بزرگوں دعا کرنا, اندر والے کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر اندر والا یعنی جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ باہر والے کی طرح ہوتا, اس جیسا ہوتا, اپنی مرضی کر جاتا, نہ ہاتھ اٹھاتا, نہ مسکراتا, نہ بالوں کو سنوارتا. لیکن اندر والے نے کہا میں باہر والے کی مثل نہیں, اس کی مثل ہوں, مثل نہیں, اس کی مثل ہوں. اللہ نے کہا میرا حبیب محمد مصطفیٰ میرے نور کی مثل نہیں, میرے نور کی مثل ہے. آؤ میں قرآن سے 2-4 آیات پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد مصطفیٰ بولے, لوگوں نے سمجھا, ہم نے سمجھا نبی بول رہے ہیں. اللہ نے کہا نا یہ نہیں بول رہا, یہ تو مثل ہے, اصل میں اللہ بول رہا ہوں. بہت شکریہ. نبیوں کے سلطان نے مشرکین کی طرف کینکریوں کو پھینکا. کینکریوں کو پھینکنا تھا, لوگوں نے سمجھا نبی نے کینکریاں پھینکی ہے. اللہ نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب یہ کینکریاں تو نہیں پھینک رہا, تو تو مثل ہے, اصل میں اللہ پھینک رہا ہوں. نبیوں کے سلطان نے یوں کہتے رضوان کے موقع پر اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ان سے بیعت کو لیا. صحابی نے سمجھا ہم نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کو کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. محمد یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا, تو تو مثل ہے, اصل میں اللہ کا ہاتھ تھا. کھروٹے سیدہ والوں کہنا کیا چاہتا ہوں, رسول بولے, رسول نہیں بول رہے, اصل میں اللہ بول رہا ہے. رسول کینکریاں پھینکے, رسول نہیں پھینک رہے, اصل میں اللہ پھینک رہا ہے. رسول بیعت لے, رسول نہیں لے رہے, اصل میں اللہ لے رہا ہے. اب اس بات کو بھی مانو نا, اگر 100,000 صحابہ کے مجمع کے اندر فلانوں کو منبر بنا کر علی کا ہاتھ اٹھا کر محمد فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, نبی نہیں کہہ رہے, یہ جو مسل ہے اصل میں اللہ کہہ رہا. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. کیا کہہ رہا, ماشاءاللہ توجہ ہے, جو اس طرح بیٹھے توجہ ہے. اگر نبی محمد کا ہاتھ اٹھا کے فرمائے, یعنی محمد مصطفیٰ علی کا ہاتھ اٹھا کے فرمائے من کن تو مولا ہو فہذا, نبی تھوڑی کہہ رہے ہیں, اور میں وسیم بھائی اور بھائی جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا, روکوں گا نہیں, اور آپ کے مجمع کی طرف دیکھوں گا کہ 4-5 سال مسلسل ہو گئے ہیں اسی چوک میں مولا کی نوکری کرتے ہوئے. یہ کس انداز میں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں, یہ تو میں جملہ کہہ کے ابھی دیکھنے لگا ہوں. اگر نبی کسی کو دربار سے نکال دے, نبی تھوڑی نکال رہے ہیں. محبت کرتے ہیں. امام زمان آپ کو سلام. لہٰذا میں مقام رسالت پڑھتے پڑھتے مقام حسین کی بارگاہ میں آنا چاہ رہا ہوں. چلو ایک جملہ اور زبان پہ آ گیا. کسی نے مولا علی سے کہا یا علی آپ بڑے جنگجو ہیں,
بہت بڑے آپ جنگجو ہیں لیکن آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے، یعنی کوئی چست گھوڑا رکھیں۔ یہ دوسرے گھر کی روایت ہے، ہمارے گھر کی روایت نہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں تو ان کے گھوڑوں کے بھی شجرے ملتے ہیں۔ بہت شکریہ امام زمانہ سلامت۔ اور دوسرے گھر کی روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا یا علی میرا بھائی وقاص، بسم اللہ وقاص بھائی، نبیوں کے سلطان کے جانشین مولا علی سے کسی نے کہا یا علی آپ بہت بڑے جنگجو ہیں، یعنی بڑے بہادر ہیں آپ، لیکن آپ کا گھوڑا بڑا سست ہے، کوئی چست گھوڑا رکھے۔ مولا مسکراتے فرماتے چست گھوڑا تو وہ رکھے جس میں میدان چھوڑ کے بھاگنا ہو۔ کسی نے مولا علی سے کہا یا علی آپ جب زیرہ پہنتے ہیں نا، سیفٹی جیکٹ جڑی ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے جملہ یعنی یہ جو آپ زیرہ پہنتے ہیں نا، یہ زیرہ آپ کے سینے پہ ہے، آپ کی پشت پہ نہیں ہے، یعنی اس کا ایک حصہ آگے ہے لیکن پیچھے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا راز ہے؟ مولا علی نے کہا کوئی ایسا جگہ ہی نہیں جو علی پہ پیچھے سے حملہ کر سکے۔ اور مولا علی کو جب قتل کرنے کی سازش بنائی گئی تھی اس میں یہ بھی سوچا گیا تھا کہ علی جب گلی سے جا رہے ہوں، راستے میں جا رہے ہوں، علی تب میدان جنگ میں تو نہیں ہے، علی گلی بازار سے گزر رہے ہوں تو پیچھے سے علی پہ حملہ کر دیا جاتا اور علی کو قتل کر دیا جاتا۔ یہ 21 رمضان سے پہلے پلاننگ کی گئی کہ علی کو کیسے قتل کرنا۔ اور جملہ سننا، انہی بندوں میں بیٹھے ہوئے ایک نگاہوں نے کہا نا علی پہ پیچھے سے حملہ نہ کرنا، کیونکہ محمد نے فرمایا تھا میں اور علی جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ مولا ماں نے تیرا جان بلند فرمایا، آپ کا ذہن میں ماں آ رہی ہے یقیناً، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے کو۔ امام زمانہ ان کو کربٹ کربٹ سکون عطا فرمایا، کیونکہ پچھلے سال وہ اسی جگہ پہ یہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یا شاید یا میرے بالکل پاس ہی کہیں بیٹھے۔ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، اس فرش عزا کے صدقے میں اور کوئی ہمارے پاس وسیلہ نہیں دعاؤں کا، لہٰذا دعا کرتا ہوں مالک کائنات جو ہماری ماں پچھلے سال اسی فرش عزا پہ تھی اور آج بظاہر ہم میں موجود نہیں ہے، مالک ان کو کربٹ کربٹ سکون عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی زائرین حسین زیارت حسین کے لیے چاہے کربلا جا رہے ہیں، چاہے کوئی پیدل چل کے بی بی پاک دامنہ کی طرف جا رہا ہے، چاہے کوئی مرکزی جلوسوں کی طرف پیدل چل رہا ہے، اور چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، مالک اب سب کا لمحہ لمحہ عبادت میں شمار فرمایا جیسے نبی اور علی، نبی نے فرمایا تھا میں اور علی جیسے آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی پیچھے پہ علی سے حملہ نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہے مومنین کرام، مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں مولا امام حسین۔ آپ تو سارے جانتے ہو لیکن چونکہ میں اہل محلہ کے لیے بات بڑی محبت سے کر رہا ہوں۔ اور حسین کون ہے؟ جو نبی ہے سید الانبیاء، جن کے پاس عہدہ ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اس خاتم النبیین نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں بڑی محنت کر رہا ہوں محبت کے ساتھ، بڑے پیار سے۔ رسول خدا نے فرمایا حسین میرے بھی چوہے تو میں، کوئی چھوٹا مرتبہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام ہے، لہٰذا آپ جتنے بھی آج جہنم والے دن فرش عذاب پہ بیٹھے ہو، آپ حسین کے لیے نہیں نبی کے لیے آئے ہو۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مالک کائنات کبھی کبھی کسی کمینے کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ اور حسین ابن علی وہ ہیں
کہ جن کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے، جوانان جنت کے، جنت سے سارے نے جوان ہونا ہے، کسی بڈھے نے نہیں ہونا، بڈھے تو تھے کام ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ رسول نے فرمایا ہے کہ یہ جوانان جنت کا سردار ہے، جو جنت میں جائے گا وہ جوان ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، جو جنت میں جائے گا وہ حسین کی شاہی اور حکومت میں حسین کی سرداری میں آ کے وہ بوڑھا نہیں رہے گا، وہ جوان رہے گا۔ اور مومنین اکرام، نبیوں کے سلطان نے مسکرا کے فرمایا تھا جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھے محمد کا بھی نہیں، جیسا نسب حسین کا ہے، نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو، جیسا خاندان حسین کا ہے ویسا خاندان مجھ محمد کا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا جیسا نانا حسین کا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں، میں ماحول کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں حسین کا چہلم آج نقش ہے اور حق بھی یہی بنتا ہے۔ جتنے مرضی فضائل پڑھے جائیں لیکن ہم بطول کے بیٹے کو رونے کے لیے آئے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، رسول خدا نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حسین کی شہادت سے پہلے کربلا کی خاک عطا کی اور کہا تھا ام سلمہ جب یہ لہو بن جائے سمجھنا میرا بیٹا حسین اجرکم من الساعة۔ کون بھائی یہ رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فضائل کے انتظار میں نہیں تھے، یہ تو مصائب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ ام سلمہ جب یہ خاک کربلا کی تجھے مٹی دے رہا ہوں، جب یہ لہو بن جائے، حسین ابن علی ابھی شہید نہیں ہوئے، شہادت حسین سے پہلے محمد اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ علم غائب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مومنین اکرام، یوں بھی ام سلمہ کہتے ہیں میں نے نماز ظہر پڑھی اور میری آنکھ لگ گئی، کہتے میں نے خواب میں محمد مصطفیٰ کو دیکھا، نبیوں کے سلطان کے سر پہ امامہ نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، گریبان کے بدن کھلے ہوئے ہیں، آستینیں الٹی ہیں اور سر میں خاک پڑی ہوئی ہے۔ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ایسے دیکھا نہیں ہے۔ رسول نے رو کے کہا ام سلمہ اس سے پہلے ایسے اجڑا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ایسے اجڑا بھی نہیں۔ میں نے تجھے کربلا کی مٹی دی ہوئی ہے، وہ دیکھو وہ مٹی خاک جو ہے وہ لہو میں تبدیل ہو چکی ہے۔ حسین ابن علی کا میرے مسلمان بھائیوں غم ازواج مطہرات نے بھی منایا ہے اور محمد و آل محمد نے بھی اس کا ذکر خود کیا، لہٰذا ہم کوئی پاگل قوم نہیں ہے کہ پورا سال بھر ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کے سفر کریں اور آج شہلم والے دن ہم چوک گلی بازاروں میں مٹی میں بیٹھ کے حسین کو رونا شروع کر۔ رسول کا خاندان اجڑا ہی ایسے ہے، آپ گلی میں کھڑے ہوئے بچے کے منہ پہ تھپڑ مارو گے ناراض اس کے ماں باپ ہو جائیں گے۔ ماں باپ کو تو کچھ نہیں کہا لیکن بیٹا ہے جز، ماں باپ ہے کل، جز سے پیار کرو گے کل خود بخود راضی ہو جائے گا، جز سے نفرت رکھو گے کل خود بخود ناراض ہو جائے گا۔ مسلمانوں کچھ نہ مانو حسین کو، رسول خدا کا جز کو مانتے ہو، حسین سے پیار کرو، رسول تیرے سے راضی۔ یکم محرم کے شام سے لے کر آج شہلم والے دن مسلسل حسین کے زداری میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی جنازے پہ نہ پہنچ سکے نا وہ کلوں پہ ضرور آتا ہے، کوئی کلوں پہ نہ آ سکے وہ تسبیح پہ ضرور آتا ہے، کوئی اگر تسبیح کی مجلس اور فرش عزا پہ نہ پہنچ سکے کم از کم وہ شہلم پہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور بطول کے بیٹے حسین کو شہلم کے پھرسا دینے والے فاطمہ زہرا
میرے بھائی اون رضوی نے مجھے کہا ہے چونکہ آج چہلم والا دن ہے اور چہلم والے دن جس کی شہادت انتقال ہونا اس کی باتیں کی جاتی. اور بھائی نے روتے ہوئے کہا صرف حسین کا چہلم تو نہیں ہے 72 شہداء کا چہلم ہے. ہائے کہنا اور جو کربلا کا سب سے چھوٹا شہید ہے نا شہزادہ علی اصغر آج اس کی شہادت ہوگا. اور زداران کریم کربلا اگر کوئی جوان چلتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے نا ماں کو وہ نہیں بھولتا لیکن جو اولاد والی بیٹی ہے اگر کوئی گودی میں کھیلتا ہوا چلا جائے ماں ساری زندگی اس کو یاد کرتی رہتی ہے. جناب رباب زندان شام میں دائیں بائیں ہاتھ مار کے کہتی تھی اصغر تو کہاں چلا گیا اصغر تیرے دودھ پینے کا وقت آ گیا. امام مظلوم کربلا یہ جو چہلم کی فرش ازا اور میرے بھائیوں نے اور ان کے والد نے جو نوکری ڈیوٹی کا آغاز کیا. بسم اللہ میرا بھائی بسم اللہ میرا بھائی کہہ رہے ہیں 70 ذرا دوبارہ کہنا. جناب رباب جو گود میں 2 بچے تھے ایک 4 سال کی تھی جس کا نام سکینہ ہے ایک 6 مہینے کا تھا. رباب کی دور میں وہ بیٹی نہیں نہ بیٹا رہا. ایک کو کربلا کھا گئی ایک شام کے بازار شام کے دربار رو رو کے بیٹی کی بازار تیرے قاتل کا ہاتھ بڑا ہے تیری بیٹی کا چہرہ چھوٹا ہو. حوصلے سے میری ماں امام زمانہ تیرے پر میں سلامت رکھے. امام زمانہ آپ کی بیٹیوں کے نصیب مقدرت سے فرمائے. یہ روک رہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں یوں مولا امام حسین کا سارا جب نو کے سینہ پہ اٹھایا گیا نا جو سپاہی کہتا میری ڈیوٹی تھی کہ حسین کے نو کے سینہ والے نیزے کو میں نے اٹھانا ہے اور حسین کا اوپر سر تھا. کہتا جب شام ہوتی تھی ہم شہیدوں کے سر نیزوں سے اتارتے تھے اور ایک جگہ پہ رکھ دیتے تھے لیکن حسین اور علی اکبر کا سار ہم ایک صندوق میں رکھتے تھے. ہائے کہنا اس وقت ہے ہائے کہنا زمانہ حسین. یہ کہتا جیسے ہی شام ہوئی سپاہی کہتا ہے میں نے حسین کا سار ایک صندوق میں رکھا اور اس کو تالا لگا دیا. کہتا جیسے ہی صبح ہوئی میں نے حسین کا سار نو کے نیزہ میں اٹھایا اور پردے میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں ہائے کہہ کے بی بی سکینہ کو پھنسا دے گا. ہائے کہہ کے اس قدر پہ آوازیں بلند ہونی چاہیے اور بزرگ جوانوں اللہ کی آوازوں پہ رحم نازل فرمائے. یہ کہتے جیسے ہی صبح میں نے نو کے سینہ پہ حسین کا سر بلند کیا نا کہتے میں نے عجیب معجزہ دیکھا شہید اعظم کا. نو کے سینہ پہ حسین کا سر حرکت کر رہا ہے کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے. کہتا میں نے جب غور کیا جدھر جدھر سکینہ جاتی ہوئی ہے حسین کا سر اوپر مڑنا شروع ہو جاتا تھا. کہتا مجھے یقین ہو گیا بیٹی باپ کے بغیر نہیں رہ سکتی باپ بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتا شام ہوئی میں نے حسین کا سر اتارا سکینہ دیکھ رہی ہے. کہتا میں نے صندوق میں رکھا حسین کی بیٹی دیکھ رہی ہے. کہتا میں نے صندوق کو تالا لگا دیا. کہتا بیٹی دیکھ رہی ہے. کہتا میں نے جان بوجھ کے آنکھوں کو بند کیا. 4 سال کی سکینہ نے سمجھا شاید یہ سپاہی سو گیا ہے. کہتا آہستہ آہستہ اس صندوق کے پاس آنا شروع کیا جس میں حسین کا سر پڑا تھا. کہتا ادھر صندوق کے قریب آئی ادھر میں نے آنکھیں کھولی طرف کے کہتی ہے اور مجھے نہ مارنا اور میرے ہاتھ نہیں لگایا اور مجھے کچھ نہ کہنا اور میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتا. یا زہرا بی بی چہلم والے دن تیری بیٹے کو رو رہے ہیں. بی بی ان کے سوائے ہمیں حسین کو کوئی غم نہ دینا. مولا ان کی آوازوں پہ رحم نازل فرمانا.
عزاداران کریم کربلا اور شاہ اجازت دیتا ایک سطر بنائے زبان بھی آگے ہے جہلم کا دن ہے پڑھتا جاؤ شام کا بازار تھا ایک سپاہی نے اونٹ کے منہ پہ تازیانہ مارا ادھر اونٹ کے منہ پہ تازیانہ مارا دوسرا سپاہی کہتا خبردار آج کے بعد جانور کے منہ پہ نہ مارا تو نے محمد کی حدیث نہیں سنی محمد نے فرمایا ہے یہ جانور بھی منہ سے اللہ کی تصویر کرتے ہیں ادھر اس کا یہ کہنا تھا چھوٹے چھوٹے کڑیوں والے ہاتھ سجاد کے قدموں پہ رکھ کے سکینہ نے رو کے کہا بھیا سجاد شمر سے بھی کہو میرے منہ پہ نہ مارے اور میں بھی اللہ کی تصویر کرتی ہوں اور میں بھی قرآن پڑھتی رباب کا اصغر کتنے مہینے کا 6 مہینے چہلم کا دن ہے 72 کا چہلم منانے کے لیے بیٹھے عزاداران کریم کربلا جس گھر سے ایک جنازہ اٹھے وہاں خاموشی نہیں ہوتی اور جس بطول کے گھر سے ایک ہی لمحے کے اندر 72 جنازے اٹھے ظہر اور عصر کا وقت مختصر سا ہوتا ہے چند لمحوں کے اندر 72 جنازے اٹھائے گئے عزاداران کریم کربلا حسین ابن علی نے یوں میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا کون ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے بطول کے بیٹے نے یہ آواز دی حسین کا یہ استغاثہ آج بھی بلند ہے کون ہے جو میری مدد کرنے والا ہے یا آپ غم حسین میں بیٹھے جو حسین کی نصرت میں آئے ہوئے ہو بی بی سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھ کے کہتی ہوگی اگر تو کربلا میں ہوتا میرے گوشوارے نہ اٹھائے جاتے حالانکہ میرا سفر بہت دور کا ہے میں نے پتوکی سے بھی آگے پہنچنا ہے لیکن میں مکمل نوکری پیش کرنے لگا ہوں عزاداران کریم کربلا جیسے ہی استغاثہ بلند کیا جھولے کے اندر تھا علی اصغر کتنے مہینے کا 6 مہینے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ادھر عورتوں نے خیام میں قدرات پتا ہوا حسین خیمے میں آئے عالیہ یہ رونے کی آوازیں کیوں بلند ہوئی میرا بھیا حسین میرا ویر حسین جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر کو جھولے میں لٹاتے ہیں اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے عزاداران کریم کربلا کہا رباب لاؤ اصغر کو پانی پلا کے لاؤ 6 مہینے کے اصغر کو ماں نے تیار کیا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ جانتے ہو چھوٹے بچوں سے کتنا پیار کیا جاتا ہے چھوٹا سا لباس پہنایا سر کو چھوٹا سا امامہ پہنایا رخساروں کو چھوڑ کے بی بی رباب نے کان کے قریب آ کے کہا اصغر ہر کوئی قدموں پہ چل کے گیا ہے اصغر تم چل نہیں سکتا اصغر ماں کی لاج رکھ لینا عزاداران کریم کربلا ادھر حسین نے باپ اٹھایا شہزادہ علی اصغر کو اٹھایا 6 مہینے کے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا رہا یوں میدان کربلا میں حسین آئے ظالم نے تانا دے کے کہا حسین اب کوئی بس نہیں چلا اور قرآن لے آئے ہو ہائے کہنا حسین کوئی بس نہیں چلا اور قرآن لے آئے ہو عزاداران کریم کربلا حسین نے کہا یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن کا پارا ہے یہ قرآن کی شبیہ ہے عزاداران کریم کربلا روتے ہوئے یہ صدر سننا کہاں میرے اصغر کو پیاس لگی ہے میرے بچے کو پانی پلا دو انہوں نے کہا حسین پانی خود پینا ہے بہانے بچے کے کرتا ہے ہائے کہنا ہی صدر پانی خود پینا ہے اور بہانے بچے کے کرتا ہے حسین جب تک تیرا بیٹا پانی نہیں مانگے گا ہم نہیں دیں گے عزاداران کریم کربلا ادھر علی اصغر کو حسین نے کہا اصغر پاپا کی اس
عصمت کی گواہی دے. اور رضوی جیسے ہی وہ کہا اور جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے وہ اس سطر پہ ہائے ضرور کرنا. ادھر جیسے کہنا اصغر پانی مانگ عزادارہ نے قریب کربلا. گھر میں بچے جب پہلی دفعہ بولے نا ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں. سارا دن ماں کہتی ہے آج اس نے پہلی دفعہ بابا کہا ہے, آج اس نے پہلی دفعہ ماما کہا ہے, آج اس نے یہ بولا ہے. ماں کو وہ سارا دن لفظ بولتی رہتی ہے. عزادارہ نے قریب کربلا حسین نے کہا اصغر پانی مانگ. حسین کہتے میرے کندھے پہ ہاتھ آیا. میں نے کہا اماں فیسا کیوں آئی ہو؟ اور رباب کہہ رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ میرا اصغر بولنے لگا ہے. اسے تو اونچی آواز سے بولے اور تیری ماں بھی سنے اور تو بولتا کیسے ہے؟ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. تیری ماں بھی سنے اصغر تو بولتے کیسے. عزادارہ نے کریم کربلا جیسے ہی یہ کہا اصغر پانی مانگ. 6 مہینے کی اصغر نے اولو العمر کے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی گردن کو حسین کے ہاتھوں پہ بلند کیا. اس سطر پہ ہائے کہنا صارف یہ آواز یقیناً آپ کی کربلا تک جائے. 6 مہینے کے اصغر میں 10 محرم 61 ہجری جمعے کا روز 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین 3 دن کا ہی پیاسا علی اصغر بول کے کہا العطش. ہائے کہنا ہائے کہنا ہائے کہنا میں صدر کہنے لگا ہوں العطش العطش. اور میں پیاسا ہوں. اور کھڑے میدان حج بنتا تھا پانی پلایا جاتا. انہوں نے خود میدان میں کھڑے ہو کے کہا تھا یہ مانگے گا تو پانی دیں گے. ادھر جیسے ہی اصغر بولا نملاک نے رونا شروع کیا. روتی ہوئی فوج کو دیکھ کر اپنے ساتھ نہیں میں کہا اصغر کو پانی پلاؤ. اس نے کہا کیسے پانی پلاؤ؟ کہا اس نے تیر مار کے سپا کر گئے. اس نے کہا جتنے تیر تھے وہ عباس پہ چلا دیے ہیں. اب خیموں میں تیر نہیں ہے صرف ایک تیر کھڑا ہے. کون سا تیر؟ کہا جو میدان جنگ میں دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو گرانے کے لیے چلایا جاتا ہے شیر شوبھا تیر. اس ظالم نئی نے کہا وہی تیر اٹھا. ادھر تیر کا چلانے تھا. ادھر اصغر کی ماں نے کہا اصغر تیرے حصے کا تیر تیرے بابا حسین کو لگ گیا. اور رضوی اصغر کو چھوٹی سی گردن کو بلند کیا. شیر شوبھا تیر بھلا والا تیر اصغر کے کان پہ لگا. اس کان سے تیر نکلا حسین کے بازو پہ لگا. لوگ نامہ اور میری گردن چھوٹی تھی اور تیر بڑا. ہائے کہنا ہائے کہنا ہائے کہنا شرماؤ تمہارے اللہ جانے اگلے سال کس میں ہونا ہے. اللہ جانے اگلے سال کس میں نہیں ہوگا. اللہ تیرے پردوں کو سلامت رکھے. اللہ تیری عزتوں کو سلامت رکھے. عزادارہ نے کریم کربلا حسین پڑا ہے. حسین سے رونے کا سبب پوچھا حسین آپ دھارے مار کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ادھر پہلی دفعہ میرا اصغر بولا. جب بولا میں اصغر کا منہ چھوڑنے لگا. ادھر ہرملا کا دل ہائے کہنا ہائے کہنا ہائے کہنا ہائے کہنا میری ماں بہنو اللہ تیرے پردے سلامت رکھے. عزادارہ نے قریب کربلا ادھر گلے میں تیر لگا. ادھر حسین ابن علی نے میدان کربلا میں جناب رباب کو مشور دیا. نہیں مکمل شہادت کرتا آخری صبر کر رہا ہوں. ادھر جیسے ہی لوگ اس رفتار سے حسین ابن علی نے کربلا کی خاک کو پھونکنا شروع کیا. یوں انبیاء نے تاج اتارا. جبرائیل نے ماتم کرنا شروع کیا. میرے اللہ یہ وہ تو نہیں ہے جس کا چولہا چلاتا تھا. یہ وہی ہے جس کو پروں پہ سلاتا تھا. کہا ہاں یہ وہی حسین ہے. حسین کے پاس آ کے جبرائیل نے کہا تیرے نانا کی شریعت ہے پورے باپ جوان بیٹوں کی قبر نہیں بنا دے. حسین نے کہا جبرائیل پیچھے ہٹ جا. ادھر اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا. آج کتنی گرمی ہے میں نے پیدل چلتے ہوئے
سوچو 61 ہجری جمعے کا روز تبتی ہوئی کربلا کی ریت کتنی گرم تھی. حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت میں سلانا چاہا. میر انیس نے کچھ جملہ کہا. انہوں نے کہا اصغر کا بدن نرم تھا, کربلا کی ریت گرم تھی, اکبر کے پشت پہ چھالے پڑنا. اے بہنا ہو جو اولاد والے بیٹھے ہو, اور جو مائیں بیٹھی ہوئی ہو, اور جو والد بیٹھے ہوئے ہو, عزادارہ نے کریم کربلا اصغر کو دفن کیا. ہو گیا اصغر دفن. آج چہلم کبھی ہے صدر سننا 11 محرم کو انہوں نے سار تن سے جدا کرنا شروع کیے. کہا اصغر